بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر مدینہ منورہ میں پھیلی تو مسجد نبوی میں لوگوں کا مجمع بڑھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے خوف سے لوگوں کا شور بلند ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر 7 کنووں سے پانی لا کر بہایا گیا، تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارا دے کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ اللہ کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زار و قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ وزاری کرتے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے اور یہی الفاظ کہتے جاتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کا یوں بیچ میں بولنا کچھ گراں گزرا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے۔ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے، اور آخری بات جو کبھی کسی اور نبی یا شخص نے نہیں کی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا، اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور کہا ملک الموت اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت مرحمت فرما دی۔ جب ملک الموت اندر آئے تو انہوں نے کہا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں نے آج تک کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ کے رب نے فرمایا، جاؤ تو اجازت لے کر جانا، بغیر اجازت اندر نہ جانا۔ میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا۔ آپ پہلی اور آخری ہستی ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ تو ملک الموت عرض کرنے لگے کہ جی ہاں، یہ تو تقدیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل کیا کہتے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جا کر پیغام لائے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ اس کملی والے پر درود و سلام جس نے اپنی اولاد کو پیچھے کر کے اپنی امت کی فکر کی۔ فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل سے توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کر لی آپ اس کو اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، اور آپ جس کی بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روز محشر آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ فرمایا کہ لوح محفوظ کے نیچے۔ پوچھا اگر وہاں پر آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا حوض کوثر پر، اور اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عدل کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا پل صراط پر وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی کے ساتھ گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے ملک الموت مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو اجازت عطا کی، جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ آج میرا بھی اس دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی لوٹ کر اس دنیا میں نہیں آؤں گا۔ ملک الموت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو جا، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے ہو گیا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں اور سسکیوں سے گونجنے لگی۔ ادھر علی کرم اللہ وجہہ جہاں کھڑے تھے وہیں پر بیٹھ گئے اور ہلنے کی سکت نہ رہی۔ ادھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے اور رونے لگے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ جل شانہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبی میں داخل ہوئے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے اور کہنے لگے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے جسے موت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رو سکوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی
اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر مٹی ڈالو؟ پھر کہنے لگیں ہائے میرے پیارے بابا جان، یہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے۔ ہائے میرے پیارے بابا جان، یہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نیک وکار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔